بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انالیسس راؤنڈ اپ ود مبشر۔ آج کا جو ویلاگ ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس کے اندر میں آپ کے سامنے پاکستان میں پہلی بار ایک کھلی مداخلت کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں، جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی حکومتی یا ریاستی رد عمل نہیں دیا گیا۔ میرے لیے شدید حیرانی کا باعث ہے کہ پاکستان کے داخلی معاملات پر ایک کھلی مداخلت کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کسی بھی سطح پر کوئی بھی رد عمل نہیں دیا گیا، نہ تو گزشتہ حکومت کی جانب سے اور نہ ہی یہ جو نئی حکومت قائم ہوئی ہے اس کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل دیا گیا۔ حالانکہ یہ کسی خفیہ سازش یا کسی ایسے خط کے ساتھ وابستہ یہ مداخلت نہیں ہے، بلکہ یہ سرعام مداخلت کی گئی ہے، لیکن اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں آج سے چند ہفتے پہلے کی صورتحال کی جانب، جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے ایک خط لہرایا تھا ایک جلسہ عام میں، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ کسی اور ملک کی جانب سے پاکستان کو یہ دھمکی دی گئی ہے اور کوئی خط لکھا گیا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ پاکستان کے اندر سازش ہو رہی ہے۔ اس کی فوری بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کے بعد اس حرکت کی مذمت بھی کی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کھل کے سامنے آئی کہ ایسا نہیں تھا کہ کسی ملک کی جانب سے پاکستان کو کوئی دھمکی دی گئی، بلکہ پاکستان کے کسی ملک کے اندر متعین کسی سفارتکار کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا تھا، اور اس مراسلے کے اندر یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہاں پر موجود کسی شخص نے ان کے ساتھ ایسے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کے اندر وہ حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ اب بات یہ ہوئی کہ لیکن اس کے بعد یہ بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ اس بات سے بھی کسی سازش کا بہرحال ثبوت نہیں ملا تھا، بلکہ یہاں تک تھا کہ شاید پاکستان کے داخلی معاملات، اس کو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے داخلی معاملات میں وہ چیز مداخلت قرار دی جائے۔ لیکن جب ہم آج دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو سابق ہماری حکومت تھی اس نے ایک شدید رد عمل دیا، اور وزیر اعظم نے اپنی ایک تقریر میں دانستہ طور پہ لفظ امریکہ بھی استعمال کیا، اور بعد میں انہوں نے ایسے محسوس کروانے کی کوشش کی جیسے ان کے پاس ان سے یہ سلپ آف ٹنگ ہوئی، اور حالانکہ وہ جان بوجھ کے انہوں نے کہا تھا۔ اب لیکن اس تمام باتوں کو سننے کے بعد بھی ابھی تک یہ خط اوپن نہیں کیا گیا، وہ مراسلہ اوپن نہیں کیا گیا، قوم کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا تھا۔ اب جو خبریں چھن کے باہر آ رہی ہیں اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک صاحب ہیں ڈونلڈ لو، ان کی پاکستان کے کسی سفیر سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس سفیر کے ساتھ ملاقات کے اندر انہوں نے کچھ ایسی بات کی تھی کہ جس سے یہ تاثر ملا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر، یا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر مبینہ طور پر حکومت تبدیل کر دی جائے، اور اگر پاکستان کے اندر حکومت تبدیل کر دی جاتی ہے تو امریکہ کے لیے یہ خوشی کا باعث ہوگا، اور امریکہ اس کے بعد پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات اور روابط کو بہتر بنا دے گا۔ لیکن میں دوبارہ دہرا دوں کہ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو مبینہ طور پر باہر پھیلائی گئی ہیں یا خود سے لیک کی گئی ہیں۔ حقیقی طور پہ اس کا کیا ہے اس کے بارے میں یہ ابھی تک پاکستان کے اندر صیغہ راز ہے، یہ اوپن نہیں کیا گیا، یہ ڈی کلاسیفائڈ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ اب ہم لیکن جو باتیں ہمارے سامنے چھن کے باہر آئیں وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ لو صاحب نے پاکستان کے جو امریکہ میں متعین سفیر تھے ان کے ساتھ گفتگو کی، اور بات یہ بھی ہے کہ یہ ابھی امریکہ کی جانب سے اس بات کی سختی سے تردید کی گئی کہ ہم نے کوئی ایسا مداخلت آمیز گفتگو نہیں کی۔ ڈونلڈ لو صاحب کی جانب سے براہ راست تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ ہے کہ ریاستی جو مشینری ہے امریکہ کی اس نے اس چیز کو مسترد کر دیا۔ اور ڈونلڈ لو کو پہلے میں آپ کے سامنے ایک پورٹ فولیو رکھنا چاہتا ہوں۔ ڈونلڈ لو اسسٹنٹ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئر ہیں۔ اچھا، اب یہ جو عہدہ ہوتا ہے یہ کوئی بہت بڑا عہدہ نہیں ہے، یہ ایک درمیانی سطح کا ایک افسر آپ سمجھ لیں جو امریکہ کے اندر ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر انڈر سیکرٹری آف دا اسٹیٹ فار پولیٹیکل افیئر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر امریکی صدر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ چوتھے پانچویں ٹائر کا ایک افیسر ہے امریکہ کے اندر، کوئی بہت بڑی بلا چیز نہیں ہے۔ اور اس نے مبینہ طور پہ گفتگو کی جس کی تردید کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ہنگامہ برپا کر دیا گیا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر مداخلت ہے۔ اب ہم
میں اس قضیے میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا، اگر یہ کس سطح پہ بات ہوئی ہے کچھ، اگر پاکستان کے داخلی معاملات میں یہ مداخلت ہوئی ہے تو اس کی پرزور مذمت ہونی چاہیے، اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ پاکستان کے یہ مداخلت کی یہ سطح کیا تھی، پاکستان کے اندر یہ کس لیول پہ ہوا۔ میرے لیے اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے داخلی معاملات میں کوئی شخص بولتا ہے تو بھرپور احتجاج ہونا چاہیے، پاکستان کے طرف سے اس کے حوالے سے بھرپور رد عمل جانا چاہیے۔ لیکن اگر میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک ایسی مداخلت یا ایک ایسی سازش جس کے بارے میں ابھی تک پائے ثبوت پر کوئی چیز نہیں پہنچی، ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے بات کی جس بات کی دوسری اینڈ سے تردید کر دی گئی ہے، اس کے باوجود ایک شدید رد عمل آیا، لیکن ایک کھلی مداخلت ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا رد عمل نہیں آ رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ڈونلڈ لو صاحب کا پورٹ فولیو رکھ دیا کہ وہ ایک دوسرے درجے کے یا بھی نہیں تیسرے درجے کے بھی نہیں چوتھے درجے کے آفیسر ہیں اور کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں سمجھے جاتے امریکہ کے میکنزم کے اندر۔ ان کی طرف سے ایک مبینہ مداخلت کے اوپر پاکستان کے اندر شدید رد عمل دیا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور شخصیت رکھنا چاہتا ہوں جن کا نام ہے زیک گولڈ سمتھ۔ یہ زیک گولڈ سمتھ وزیر مملکت ہیں اور برطانیہ کے اندر، اور وزیر مملکت کی حیثیت سے انہوں نے پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر ایک کھلی مداخلت کی ہے، اور اس کی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کسی سفیر کا مراسلہ نہیں ہے، یہ کسی شخص نے الزام نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے کی مذمت کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمران خان کی حکومت کے علاوہ انہوں نے جو اس وقت کی اپوزیشن ہے اس کے بارے میں انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ ایک کھلی مداخلت ہے، امریکہ کے کسی ایک افیسر کی مانند نہیں بلکہ برطانیہ کے وزیر مملکت کی سطح کے اوپر ایک شخص پاکستان کے معاملات کے اندر کھلی مداخلت کر رہا ہے۔ یہاں پہ کسی جگہ پہ کوئی خط کا معاملہ نہیں ہے، کسی شخص سے کوئی رپورٹ نہیں ہے، کسی شخص سے کوئی گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کھلی بات ہے، اس کی اپنی کی ہوئی ٹویٹ ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا جا رہا۔ میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا ہم گولڈ سمتھ فیملی کے غلام ہیں کہ وہ جو کچھ کہیں گے ہم کر لیں گے؟ کیا پاکستان جمائمہ گولڈ سمتھ اس سے پہلے بطور برطانوی شہری پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر مداخلت کر چکی ہیں؟ وہ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ تھیں، وہ اس وقت سابق وزیر اعظم کی اہلیہ نہیں ہیں، لیکن ان کو کس نے یہ حق دی ہے کہ پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر مداخلت کریں؟ وہ اس سے پہلے پاکستان کے معتبر سیاستدانوں کے بارے میں بہت ہی ہلکے الفاظ استعمال کر چکی ہیں، جیسے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ڈیزل کا ٹویٹ کیا، جس طرح انہوں نے گون نواز گون کے ٹویٹس کیے، پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر کھلی مداخلت کی۔ لیکن چلیں ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے، لیکن برطانیہ کا حکومتی عہدہ رکھنے والے زیک گولڈ سمتھ نے پاکستان کے معاملات کے اندر کھلی مداخلت کی ہے۔ جب انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا جا رہا۔ میں پھر یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا پاکستان میں بسنے والے 22 کروڑ عوام زیک گولڈ سمتھ یا گولڈ سمتھ خاندان کے غلام ہیں؟ میں عمران خان صاحب کی آواز کے اندر، میں عمران خان صاحب کے الفاظ کے اندر ہی یہ کہتا ہوں کہ کیا ہم تمہارے غلام ہیں کہ تم جو کہو گے ہم قبول کر لیں؟ کیا میں یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے اس معاملے کے اندر جو خاموشی اختیار کی ہے، کیا وہ ہمارے قومی وقار کے اوپر ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ کیا پاکستان کو اس وقت برطانیہ کے دفتر خارجہ کو طلب کر کے ان کے وزیر مملکت کے اس کردار کے اوپر سوال نہیں اٹھانا چاہیے؟ اور کیا یہ سوال پاکستان کے اندر بسنے والے سیاستدانوں سے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کیا انہی کی ایما پر برطانیہ کے وزیر مملکت جو ہے وہ پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر مداخلت کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی میں آج کا ویلاگ یہاں پہ چھوڑے جا رہا ہوں اسی سوال کے ساتھ کہ کیا پاکستان کے لوگ اس غلامی کو تسلیم کر رہیں گے؟ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔